اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وضعت الرکن بیدی، میں نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھا جب قریش اس کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے۔ دلائل النبوہ، امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی۔ کعبۃ اللہ ساری زمین کا افضل ترین ٹکڑا ہے، جسے ساری زمین کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاحَا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچھایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیت اللہ شریف زمین سے 2000 سال پہلے موجود تھا۔ فرمایا قیامت کے دن جب زمین کو پھیلایا جائے گا، اس کی ابتدا بھی اسی خطے زمین کے نیچے سے ہوگی۔ یعنی یہ خط ابتدا ہی سے حج و زیارت کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا تاکہ انسانیت کو ایک مرکز نصیب ہو جس سے وہ فیوز و برکات پائیں۔ سورہ بقرہ میں اس کی مرکزیت کو یوں بیان کیا گیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا گہوارہ بنایا۔ اس عظمت و شان والے گھر کی تعمیر کس شان سے ہوئی، اس کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر و ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث مروی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حوا علیہ السلام کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین نے حد بندی کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی کو کھودنا شروع کر دی اور حضرت حوا مٹی کو دوسری جگہ منتقل کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ پانی کی سطح تک پہنچ گئے۔ نیچے سے آواز آئی اے آدم اب بس کرو، اتنی گہرائی کافی ہے۔ جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اب اس کا طواف کرو۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا۔ پھر صدیاں بیت گئیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنیادوں سے اٹھایا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا اور یہ عمارت منہدم ہو گئی تو قوم عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد بنو جر ہم نے تعمیر کیا۔ پھر جب عمارت بسیدہ ہوئی تو قریش مکہ نے اسے از سر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 35 سال کی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک عورت کی بے احتیاطی کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس کی وجہ سے نئی تعمیر کی ضرورت پیش آئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پہلی عمارت کو
ڈھانے کی کون جرت کرے؟ ہو سکتا ہے اللہ کو یہی عمارت زیادہ پسند ہو جو اگرچہ مٹی کا تو وہ ہے لیکن مرمر کی سلوں سے زیادہ پیارا ہو۔ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے۔ ولید نے کہا، ہماری نیت صحیح ہے، لہٰذا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا ارادہ اصلاح و تعمیر کا ہے، نہ کہ شکست و تقریب کا، اس لیے کام شروع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کے اسباب یوں مہیا فرما دیے کہ روم کے ایک تاجر کا جہاز سمندر نے ساحل جدہ پر لا کر پھینکا اور وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ قریش مکہ نے کعبے پر چھت ڈالنے کے لیے اس کے تختے حاصل کر لیے۔ جب انتظام مکمل ہو گئے تو وہ نازک لمحہ آ گیا جس سے سارے ڈر رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ کہیں کعبے کو گراتے ہوئے ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں حضرت ابو وہب نے جرأت کی، جو بڑے پاک باز اور شریف تھے۔ آپ نے کعبے کا ایک پتھر اکھاڑا تو وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دوبارہ اپنی جگہ پر جا لگا۔ صبح کے رنگ فخ ہو گئے۔ متوقع عذاب نے ان کے اوسان قطع کر دیا، کیونکہ اسی بات کا انہیں ڈر تھا۔ ابو وہب بڑے حقیقت شناس اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قریشیو، وعدہ کرو کہ کعبے کی تعمیر پر تم بالکل پاکیزہ اور حلال کمائی ہی خرچ کرو گے، سود، غصب، غارت گری کا مال نہیں لگاؤ گے۔ سب نے وعدہ کر لیا اور کعبہ معظمہ کی ایک ایک حصے کی تعمیر ایک ایک قبیلے نے اپنے ذمے لے لی۔ اب جناب ابو وہب نے آگے بڑھ کر ایک پتھر اکھاڑا تو وہ آسانی سے اکھڑ گیا اور کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ باقی قریش بھی بڑھے اور عمارت گرانے میں مصروف ہو گئے۔ جب ابراہیمی بنیادوں تک پہنچے تو انہیں بڑے بڑے پتھر نظر آئے، جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑنا چاہا تو ایک بجلی گوندی، جس سے صبح کی نظریں چندھیاں گئیں۔ صبح کو ایک زبردست جھٹکا لگا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ ڈر گئے اور مزید پتھر اکھاڑنے کا ارادہ ترک کر کے انہیں بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بنفس نفیس اس کام میں حصہ لیا۔ آپ پتھر لا کر دیتے رہے، یہاں تک کہ قدم آدم کے برابر دونوں دیواریں تعمیر ہو گئیں۔ اب وہ مرحلہ آ گیا کہ جب کعبے کی دیوار کے کونے میں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ اچانک آندھی اصابت کہ سوئے ہوئے فتنے انگڑائی لینے لگے اور پرسکون فضا باد سموم کے
تندرو تیز جھگڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے حاصل ہو، اور دوسرے قبائل اگر بخوشی یہ سعادت اس کے حوالے نہ کریں گے تو بزور شمشیر بھی وہ یہ اعزاز حاصل کر کے رہیں گے۔ تلواریں میانوں سے نکل آئیں، ہر قبیلے کے اجلاس ہوئے اور خون سے بھرے پیالوں میں ہاتھ ڈبو کر قسمیں کھانے لگے کہ کٹ مریں گے مگر یہ اعزاز کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہونے دیں گے۔ چند روز تک یہی صورتحال رہی، پھر انہوں نے باہم مشورہ کیا۔ ابو امیہ بن مغیرہ جو قریش کا سردار تھا نے کہا، تم لوگ آپس میں فیصلہ کر لو کہ اس مسجد میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو گے، اور وہ اس تنازع کے لیے جو بھی تجویز پیش کرے گا تم سب اس کو مانو گے۔ اگلی صبح سب سے پہلے حرم شریف کے اس دروازے سے، جسے باب بنی شیبہ کہا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان میں جو بزرگ ترین تھے، اس نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے فرمایا، میرے پاس ایک چادر لاؤ۔ چادر لائے تو آپ نے چادر کو زمین پر بچھا دیا، پھر دست مبارک سے حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر ایک ایک کونا پکڑوا دیا، اور فرمایا، اس کو اٹھا کر لے چلو۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب ہونا تھا تو میرے آقا نے اپنے نورانی اور گورے گورے ہاتھوں سے اس بابرکت کالے پتھر کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ کہاں یہ مرتبے اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کا فخر بھی سب کو حاصل ہو گیا، اور فتنہ و فساد کے بھڑکتے ہوئے شعلے بھی اپنے موت آپ مر گئے، اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ حسن تدبیر کی ایسی مثال اور حکمت و بصیرت کا ایسا مظاہرہ تھا جس نے بڑے بڑے سرداروں کو حیران کر دیا، اور عدل و انصاف پر مبنی اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش فشاں کے دہانے پر کھڑی قوم کو نئی زندگی عطا کر دی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، ان وضعت ارکن بیدہ، سورہ میں نے حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھا۔ صدق اللہ العظیم۔